اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. تو اللہ کے لیے مقابل نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو. وانتم تعلمون یہ حال ہے پورا جملہ. ذل حال کیا ہے؟ فلا تجعلوا یہ ضمیر مخاطب ہے. اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ شرک کا ممنوع ہونا تو ہر حال میں ہے، چاہے کوئی اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، جاہل عالم سب اس میں برابر ہیں. اور حال جب بنے گا تو حال جو ہے وہ عامل ذوالحال کی قید ہوتا ہے. تو گویا اس حالت میں کہ جانتے ہیں شریک ٹھہرانا ان کے لیے منع ہے، اور نہ جانتے ہو تو منع نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہاں کہا کہ انتم تعلمون کا مطلب انتم اہل العلم، انتم من اہل العلم، یعنی تم علم اور عقل والے ہو. اور علم اور عقل ہونا یہ تو بہرحال تکلیف کے لیے شرط ہے. مکلف وہی ہوگا جو صاحب عقل ہو. تو صاحب عقل ہوتے ہوئے تم اللہ کے لیے مقابل نہ ٹھہراؤ، یہ اس کا حاصل نکلے گا. اور تعلمون کا مفعول جو ہے یہ ساقط ہے، یعنی نیت اور ارادے بھی نہیں ہے، یعنی تم اہل علم و عقل ہوتے ہوئے شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرے یہ ہے کہ تعلمون کا مفعول نکالا جائے جو نیت اور ارادے میں ہے، وہ ماسبق کے مناسب ہو کہ تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے. تو یہ جانتے ہوئے مقابل مماثل نہیں ہے، تو یہ جانتے ہوئے مقابل نہ ٹھہراؤ. تو اب یہ جاننا جو ہے وہ تکلیف کے لیے قید نہیں ہے، مکلف بنانے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ یہ جانتا ہو نہ جانتا ہو سب کے لیے شرک سے نہیں ہے. تو اب اس صورت میں وانتم تعلمون یہ ذاتی توبیخ کے لیے ہے کہ جان بوجھ کر کے کوئی جرم کرتا ہے تو بڑا مجرم شمار ہوتا ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جانتے ہوئے تو مقابل میں ٹھہراؤ. تو یہ قید جو ہے مزید توبیخ کے لیے ہوگی، تقیید کے لیے نہیں ہوگی. تو پہلا یہ بتایا حالم من ضمیر فلا تجعلوا، وانتم تعلمون فلا تجعلوا کی ضمیر سے حال ہے. و مفعول تعلمون مطروح، اور تعلمون کا مفعول یہ ساقط ہے، یعنی نیت اور ارادے میں نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حال حکم کہ مقابل نہ ٹھہراؤ اس حالت میں کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اہل علم و نظر اور اصحابت رائے، علم و نظر اور اصحابت رائے والوں میں سے ہو. تو علم اور عقل والا ہونا یہ تو تکلیف کے لیے شرط ہے. تو اگر تم ذرا بھی غور کرو تو تمہاری عقل مجبور ہو ایک ایسے موجد کے اس بات پر، ممکنات کے ایک ایسے موجد کے اس بات پر جو واجب الذات ہونے میں منفرد اور مخلوقات کی مشابہت سے برتر ہے. اور جب تمہاری عقل اس کو مان لے گی تو تم کسی کو مقابل نہیں ٹھہراؤ گے. تو عقل والا ہونا تو بہرحال ہر تکلیف کے لیے شرط ہے. یا یہ ہے کہ مفعول تعلمون کا منوی ہے، یعنی نیت اور ارادے میں ہے. تو وہ منوی کیا ہے؟ انتم تعلمون انہا لا تماثلہ ولا تقدر علی مثل ما یفعلہ. اس کا مقابل و مماثل نہ ٹھہراؤ اس حالت میں کہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی مماثل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے فعل جیسے فعل پر قادر ہے. جیسے کہ ارشاد ہے حل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس میں سے کچھ کرے. تو اس دوسری تقدیر پر جبکہ تعلمون کا مفعول منوی ہو، تو اب یہ چونکہ مفعول خاص نکالا ہے کہ یہ جانتے ہو کہ اس کا کوئی مماثل نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے تم اس کا مماثل اور مقابل نہ ٹھہراؤ. تو اس سے مقصود ہے توبیخ اور تسریب، زجر کرنا اور ملامت کرنا، اور حکم کو مقید کرنا نہیں، حکم کو مقید اور اس پر محدود کرنا نہیں. اس لیے کہ عالم اور جاہل جو علم پر قادر ہے یہ دونوں ہی مکلف ہونے میں برابر ہیں. یہ ہو گیا. اور اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر
فلا تجعلوا للہ اندازہ یہ مرتب ہو رہا ہے وعبدوا پر، وعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو اور تمہارے رسول کو پیدا کیا، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو شامیانہ بنایا، تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے پھل نکالے۔ تو صفات کے ساتھ پہلے ذکر ہوا، صفت تو مفہوم کلی رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان صفات سے موصوف سوائے باری تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے۔ جب ان صفات سے موصوف کوئی اور نہیں ہے تو یہ جانتے ہوئے تم اس کا مقابل نہ ٹھہراؤ، کیونکہ پہلے ہی تعلیم ہو گئی، بتا دیا گیا، اور وعبدوا کو ربکم کو مرتب کیا گیا ماں باپ پر، یہی بتانے کے لیے کہ جو ان صفات سے موصوف ہوگا وہی مستحق عبادت ہوگا، کیونکہ پہلے رب کی معرفت ضروری ہے، معرفت کے لیے صفات میں نظر کرنا ہے، اور ان صفات میں نظر کرنے سے اس کی معرفت بھی ہوگی، اس کی وحدانیت کا بھی علم ہوگا کہ ان صفات سے موصوف وہی ایک ہے۔ جب وہی ایک ان صفات سے موصوف ہے کہ نیست حس کرنے والا ہے، پھر کمال تک پہنچانے والا ہے، اور پھر بقا کا سامان کرنے والا ہے، تو اس کے لیے مقابل نہ ٹھہرائے، اسی لیے تو اللہ کے لیے مقابل نہ ٹھہرائے، اسی لیے فلا تجعلوا لہ نہیں آیا۔ اور دوسری جگہ ہے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تو اعبدوا کے بعد اس میں جلالت آ گیا۔ جب اس میں جلالت کے ساتھ عبادت کا حکم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہاں ضمیر آئی، لا تشرکوا باللہ نہیں بلکہ لا تشرکوا بہ آیا، اور یہاں پر حکم ہوا ہے اعبدوا ربکم کے ساتھ، اور یہ ایک مفہوم کلی ہے۔ تو اب وہاں پر مقدر ہے کہ اس کی بات کرو جن صفات سے موصوف، اور ان صفات سے موصوف اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مقابل نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ جانتے ہو۔ اور جانتے ہو کا مفہوم یہ نکالا جائے کہ تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا کوئی اس کے سوا کوئی ایسا رب نہیں ہے جو خالق ہو، منعم حقیقی ہو، اور وہی تمہاری بقا کا سامان کرنے والا ہو، جیسا کہ پہلے مذکور ہے۔ تو پہلے جو مذکور ہے وہ جانتے ہوئے تو یہ تو ہر مخاطب کے لیے ایک علم میں آ جائے گا کہ ایسا رب جو خالق بھی ہے اور پھر بقا کا سامان کرنے والا بھی ہے، وہی ہے، یہ جانتے ہوئے کسی کو مقابل نہیں ٹھہرا۔ اب یہ خلاصہ بیان کیا مصنف نے ان دونوں آیتوں کا، یعنی اعبدوا ربکم سے لے کر کے وانتم تعلمون تک 2 آیتیں ہوتی ہیں، تو ان دونوں کا حاصل بیان کیا ہے کہ یہ جان لو کہ ان دونوں آیتوں کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم، اور اس کے ساتھ شرک سے نہیں، اور اس کی جانب اشارہ جو اس حکم کی علت ہے اور جو اس نئی کی مقتضی ہے، کہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا غیر کو اس کا شریک اور مقابل نہ ٹھہراؤ، تو کیوں یہ حکم دیا گیا اس کا بیان ہے۔ بیان ہوا انہ رتب الامر بالعبادت علی صفۃ الربوبیہ، کیونکہ اعبدوا ربکم آیا ہے تو اس کا بیان کیا ہے کہ عبادت کے حکم کو ربوبیت کی صفت پر مرتب کیا، اس بات کا پتہ دینے کے لیے کہ ربوبیت یہی عبادت کے واجب ہونے کی علت ہے، کیونکہ مشتق پر حکم ہوتا ہے تو اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ مادہ اشتقاق وہی اس حکم کا سبب ہے۔ تو ربکم سے اوپر جب اعبدوا مرتب ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ رب ہونا ہی اس کی عبادت کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ اب اس کا رب ہونا، اس کا ربوبیت، اس کی ربوبیت اور اس کی مخلوق کے لیے اس کی پرورش کیسے ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے۔ ثم بین ربوبیتہ، پھر اپنی ربوبیت کو اس طرح سے بیان کیا کہ وہ ان کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ان کے اصول کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ وما يحتاجون الیہ فی معاش من المقلہ والمذلہ والمطاعم والملابس، تو ما یحتاجون الیہ یہ اصول پر ہے، خالق و اصولہم وما یحتاجون الیہ، کہ اس کی ربوبیت اس طرح سے ہے کہ وہ ان کی تخلیق فرمانے والا، ان کے اصول کی تخلیق فرمانے والا ہے، اور ان کی بھی تخلیق کرنے والا ہے جس کے وہ اپنی زندگی میں محتاج ہے۔ مقلہ اور مذلہ یعنی زمین اور آسمان، اقلہ اقلال کا معنی اٹھانا، تو زمین انسانوں کو اٹھا رکھنے والی ہے، اور اذلہ اذلال کا معنی سایہ کرنا، تو آسمان ان کے اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ تو اپنی
معاش اور اپنی زندگی کے بقا میں وہ زمین و آسمان کے محتاج ہے، اور اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو اس سے بھی اس کی ربوبیت ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی بقا کے لیے رزق کا سامان کرنے والا بھی وہی ہے، کہ اس کے بعد فرمایا فاخرج بھی میرا ثمرات رزقا لکم، تو اس کو کہا کہ جو جس کے حاجت مند ہیں، یعنی زمین اور آسمان، اور مطاعم اور ملابس، کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں۔ مطاعم کے تحت مشارب بھی داخل ہے، کہ طعمہ کبھی شربہ کے معنی بھی آتا ہے، جیسے پانی پہ گزرنا تھا بنی اسرائیل کی ایک قوم کو، تو یہ فرمایا گیا کہ اس سے کوئی پیے نہیں، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس سے نہ پیے گا تو وہ مجھ سے ہوگا۔ تو مطاعم میں مشارب بھی آ گئے، اور ملابس پہننے کی چیزیں، تو اس کا تو کوئی ذکر آیا نہیں، تو اس کو کہا ہے کہ فاخرج بھی من الثمرات رزقا لکم، تمہارے رزق دینے کے لیے ثمرات نکالے۔ تو ثمرہ یہ مطعوم اور ملبوس سے اہم ہے، اور رزق جو معقول اور مشروب سے اہم ہے، کیونکہ ثمرہ اصل معنی تو اس کا پھل ہوتا ہے جو درخت سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کسی چیز کے بھی فائدے کو، منفعت کو ثمرہ کہا جاتا ہے۔ تو ثمرہ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز بھی، لباس پہننے کی چیز بھی، رہنے کی چیز بھی، تو سب اس کے تحت آ جائیں گے۔ اور ایسے ہی رزق خالی کھانے پینے کے لیے ہی نہیں بولا جاتا ہے، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہو سب کے لیے بولا جاتا ہے، مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو رزق دیا اس سے صرف کرتے ہیں، یعنی جو کچھ بھی ان کو بخشا ہے اس سے وہ صرف کرتے ہیں۔ تو اب جن چیزوں کے محتاج ہیں وہ زمین و آسمان بھی ہیں، کھانے پینے پہننے کی چیزیں بھی ہیں، ان سب کا اس نے انتظام کیا۔ تو اس طرح سے وہ اس کی ربوبیت ہے کہ وہ ان کو پیدا کرنے والا بھی ہے اور ان کے بقا کا سامان کرنے والا بھی ہے۔ اب اس کے بعد آیا فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اس کو کہا کہ پھر جب یہ ایسے امور تھے، حکم پہلے تو ربوبیت پر مرتب ہوا کہ رب کی عبادت کرو، اور رب ایک عام مفہوم ہے، لیکن جب یہ صفت ذکر کی کہ تم کو بھی پیدا کرنے والا ہے، تمہارے اصول کو بھی، تمہاری ضروریات کو بھی، تو یہ سب ایسے امور تھے جن کے اوپر اس کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، شاہدتاً علی وحدانیتہ، اور یہ سب اس کے ایک ہونے پر گواہ ہیں۔ تو شرک سے نہیں کو اس پر مرتب کیا کہ جب یہ ان صفات سے موصوف سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے تو اللہ کے لیے شریک اور مقابل نہ ٹھہراؤ، یہاں تک ہو گیا۔ اب ایک چیز اور بیان کی ہے کہ یہ ظاہر معنی جو ہے وہ تو مراد ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ باطنی معنی کی طرف اشارہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لعل سے بیان کیا کیونکہ یہ منصوص نہیں ہے۔ اور شاید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت اخیرہ وہی الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فاخرج به من الثمرات وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ وانتم تعلمون۔ تو شاید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت اخیرہ سے اس کے ساتھ جس کے اوپر ظاہر دلالت کر رہا، جس کے بارے میں کلام لایا گیا ہے، اس کے ساتھ ارادہ کیا ہو الاشارۃ الی تفصیل خلق الانسان وما افاض علیہ من المعانی والصفات علی طریقۃ التفصیل، انسان کی تخلیق کی تفصیل کی طرف، اور جو اس کے اوپر معانی اور صفات کا فیضان کیا ہے ان کی طرف اشارہ کرنا چاہا ہو بطور تمثیل۔ تو ایک تو باطنیہ کا مذہب ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ باطن ہی مراد ہے اور ظاہر سے جو کچھ سمجھا جاتا ہے وہ مراد ہی نہیں ہے، تو یہ تو اہل باطل کا مذہب ہے۔ مصنف نے یہ کہا ہے کہ جو ظاہر سے ثابت ہوتا ہے وہ مراد ہی ہے، اس کے ساتھ اشارہ ہو باطنی معنی کی طرف، یہ ہو سکتا ہے، اس کو بھی اللہ سے بیان کیا ہے۔ اب وہ تمثیل کیسے، اس کو کہا کہ بدن کی مثال دی، اصل عبارت تو یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تمہارے لیے اس نے زمین کو فرش بنایا، اور مراد کیا ہے کہ بدن کو جو زمین کی طرح ہے، تمہارے لیے وہ بدن بنایا جو زمین کی طرح ہے، اور آسمان کو شامیانہ بنایا، یعنی نفس کو بنایا، نفس وہ قوت ہے یہ انسان کے اندر تدبیر و تصرف کا عمل کرنے والی ہے، تو اسی کو کہا نفس، اس کی تشبیہ آسمان تھی، یعنی اس نفس کو بنایا جو آسمان کی طرح تمہارے اوپر فائق اور تدبیر و تصرف کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ وأخرج به وأنزل لكم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، تو
پانی کی سے تشبیہ ہے عقل کی، یہ قوت مدرکہ ہے۔ عقل ایک تو نفس کے معنی میں بولی جاتی ہے، دوسرے قوت مدرکہ کے معنی میں، یعنی آسمان سے جو نفس کے مشابہ ہے، اس سے پھر عقل تم کو عطا فرمائی جو کہ پانی کے مشابہ ہے۔ اور اس کے بعد فاخرج به من الثمرات، پھر اس کے بعد اس سے یعنی عقل سے بہت سے ثمرات نکالے، تو ثمرات سے وہ فضائل مراد ہیں جو انسان کو عملی اور نظری طور پر حاصل ہے، کہ انسان کو جو عملی اور فضائل حاصل ہوتے ہیں وہ بدن اور نفس کی قوتوں کے باہم ملنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو پھر نفس اور بدن کو پیدا کیا اور نفس و بدن کی ملنے والی باہم قوتوں سے پھر بہت سارے فضائل متفرع کیے، پیدا کیے۔ تو یہ اشارہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کو کہا فمثل البدن بالارض والنفس بالسماء والعقل بالماء وما فاضل ہے بالثمرات المتولدہ، بالثمرات اس کا مشبہ بھی آ رہا ہے۔ تو بدن کی تشبیہ دی زمین سے، اور نفس کی سما سے، آسمان سے، اور عقل کی تشبیہ دی ماں سے، اور جو انسان کے اوپر عملی اور نظری فضائل کا فیضان کیا ہے جو حاصل ہوتے ہیں بے وساطت استعمال العقل الحواس سے، یہاں عقل سے مراد ہے قوت نفس، یعنی نفس کے حواس کو استعمال کرنے کے واسطے سے اور نفس و بدن کی قوتوں کے باہمی ملنے کے واسطے سے جو عملی نظری فضائل حاصل ہوتے ہیں، ان کی تشبیہ ہے بالثمرات المتولدہ، ان ثمرات سے جو آسمان کی فاعلی قوتوں سے اور زمین کی انفعالی قوتوں کے باہم ملنے سے حاصل ہوتے ہیں، فاعل مختار کی قدرت سے۔ اس کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے فَإِنَّ لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرًا وَبَاطِنًا، کہ ہر آیت کے لیے ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعًا، اور ہر حد کے لیے ایک آگاہی اور اطلاع کی جگہ ہے۔ یہ حدیث سے اقتباس ہے، حدیث میں آیا لکل آیۃ منہا ظاہر و باطن لکل حد مطلع، کہ ہر آیت کا ایک ظاہر و باطن ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے ایک حد ہے جو اس کی آگاہی ہونے کی جگہ ہے۔ تو جیسے کہ علوم ظاہر یہ معلوم ہوتے ہیں آیات سے، اس طرح سے کہ عربیت میں مہارت ہو، پھر ناسخ منسوخ، اسباب نزول وغیرہ کو جانتا ہو، اور باطنی معنی کا ادراک ہوتا ہے تزکیہ باطن سے، باطن کے تزکیہ سے جب نفس روشن ہوتا ہے تو باطنی معنی کا انکشاف ہوتا ہے، تو باطنی معنی کے انکشاف کی جگہ وہ ہے جبکہ ارادت باطن ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے جو ظاہر معنی ہے وہ مراد ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس معنی کی جانب اشارہ یہ ہو سکتا ہے۔